ڈاکٹر صاحب بات کا آغاز میں آپ سے کروں گا. آپ یہ بتائیے کہ کامیاب زندگی کے طریقے اور اصول، اس پر اگر قرآن و سنت سے ہم رہنمائی لیں تو کیا آپ فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامیاب زندگی کے اصول رب کائنات نے قرآن پاک میں واضح طور پر بیان فرمائے، کیونکہ بنانے والا وہی ہے، خالق وہی ہے، انسان کی تخلیق اس نے کی ہے. وہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ انسان کی کامیابی کس کے اندر ہے اور وہ کون سے طریقے ہیں کہ جس کو اپنا کر وہ کامیابی حاصل کرے گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ وہ اصول اور ضوابط اور قوانین بتا دیے ہیں کہ جن کو اپنا کر انسان کامیاب زندگی حاصل کر سکتا ہے. سورہ مومنون کے اندر، المومنون کے اندر وضاحت کے ساتھ وہ اوصاف اور صفات بیان کیے گئے ہیں کہ جو کامیابی کے اصول ہیں وہ، اور جو قرآن جس کے لیے فرما رہا ہے کہ اس کو اختیار کر کے انسان جو ہے وہ کامیابی کامرانی حاصل کر سکتا ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. جس میں سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ مومن ایمان والا ہو اور اس کے بعد وہ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے. خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا کامیاب ہے قرآن کی نظر کے اندر. عن اللغو معرضون، پھر وہ لغو باتوں سے، لا یعنی باتوں سے، بیکار باتوں سے اجتناب کرنے والا. اب بیکار باتوں کے اندر، لغو باتوں کے اندر عمل بھی آ گیا، قول بھی آ گیا، فعل بھی آ گیا، تحریر بھی آ گئی، تقریر بھی آ گئی. ہر وہ چیز جو بیکار ہے، جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس سے انسان اجتناب کرے تو قرآن کہتا ہے یہ کامیاب ہوگا اپنی زندگی کے اندر. اور تیسری چیز جو قرآن نے بیان کی وہ یہ ہے کہ والذین هم لفروجہم حافظون، کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. یعنی کیا مطلب کہ بدکاری سے انسان پرہیز کرے. یہ معاشرے کو سب سے گندہ کرنے والی اور معاشرے کو خراب کرنے والی سب سے بری چیز جو ہے وہ بدکاری ہے، اور قرآن نے اس پر زور دیا ہے اور اس کے متعلق بتایا کہ انسان اگر بدکاری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے تو یقیناً وہ کامیاب ہوگا اور وہ معاشرہ بھی ترقی پذیر ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو قرآن نے اصول بیان کیے ہیں کامیابی کے، اس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ وہ اسی سورہ شریفہ کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر ہے کہ جو امانتوں کا خیال رکھتے ہیں اور جو عہدوں کا پاس کرتے ہیں. جو امانت کسی کی ہے اس کا خیال کریں اور کرپشن نہ ہو. دیکھیں نا پاکستان کے اندر جو کرپشن ہے اگر وہ ختم ہو جائے تو پاکستان کہیں سے کہیں ترقی کر جائے. قرآن اسی پر زور دے رہا ہے کہ کامیاب زندگی کا سب سے اہم اصول جو ہے والذین هم لاماناتہم، یہ قوم کی امانت ہوتی ہے، قوم کے لیڈروں کے پاس یا بیوروکریٹس کے پاس یا جو ارباب اقتدار ہیں ان کے پاس. تو وہ اگر امانتوں کا خیال کریں اور امانتوں کی رعایت کریں تو یوں سمجھیے وہ معاشرہ بھی کامیاب ہے، وہ شخص بھی کامیاب ہے. عہد کی پاسداری بھی، کہ عہد کی پاسداری کریں. اس کے اندر اگر کسی سے وعدہ کر لیا آپ نے تو کتنا ہی آپ کو بظاہر نقصان نظر آ رہا ہو، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اس کی آپ پاسداری کریں، آپ کامیاب ہوں گے اور کامراں ہوں گے. پھر آخر کے اندر پھر اس آیت کے اندر زور دیا گیا کہ نمازوں کی حفاظت کرو. یعنی جب کامیابی کے تسلسل کے ساتھ اصول بیان کر رہا ہے قرآن تو کہا کہ شروع کے اندر کہ نمازوں کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرو، اور آخر میں پھر نماز کا ذکر آیا کہ نمازوں کی حفاظت کرو. یعنی ایک تو نماز اس انداز سے پڑھو کہ واقعی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تم. یہ نہیں کہ جس طرح ٹکریں مار رہے ہیں بعض احادیث میں اس کا ذکر ہے جس طرح مرغا ٹھونگے مارتا ہے، اس طرح نماز نہ ہو. وہ نماز کہلانے کے قابل نہیں ہے. نماز اس طرح ہو کہ جس طرح صحابہ کرام پڑھتے تھے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ نماز پڑھ رہے ہیں، تیر آگے لگا تو تیر نکال لیا لیکن ان کو ہوش نہیں اور ان کو پتہ نہیں چلا کہ کیا تکلیف ہوئی ہے، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ حاضر تھے. یہ ہے خشوع و خضوع. تو اس خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کا پہلا حکم ہے کہ وہ کامیاب ہوگا وہ شخص. اور آخر میں پھر فرمایا کہ نماز کی حفاظت کریں. حفاظت کی مراد یہ کہ وقت پہ نماز پڑھیں، یہ نہیں کہ رات اٹھ رہے ہیں صبح اٹھ رہے ہیں. تو یقیناً یہ وہ امور ہیں اور یہ وہ اصول ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں، اور اس سے اختیار کر کے انسان جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب. جی